ہندوستان ایک ایسی جگہ ہے جہاں ساری دنیا میں سب سے زیادہ اولیاء کرام آرام ہے، اور یہی وہ وجہ تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے ہند سے محبت کی خوشبو آئی۔ اور یہ بات بھی سچ ہے کہ اولیاء اللہ مختلف طریقے سے، الگ الگ طریقے سے، الگ الگ مذاہب عقائد کے لوگ جتنا ہندوستان میں اولیاء اللہ کو چاہتے ہیں شاید دنیا میں کسی اور کو نہیں، علاوہ اس کی بحث الگ ہے۔ یہاں آپ مطمئن ہو جائیں کہ میں تقریر دینے نہیں آیا ہوں، صرف ایک انٹروڈکشنز دینے کے لیے آیا ہوں، جن کا ان سے مبارک 252واں سال ہندوستان میں 251 یا 52۔ دراصل وہ شخصیت آئی کہاں سے اور ہندوستان سے ان کا تعلق کیا؟ حضور سرکار سیدنا ریاض الدین راجلی خراسانی علیہ الرحمہ، جن کا پیدائش جنگ خراسان کے چھوٹے سے گاؤں نیشاپور میں، آج وہ ایران کا حصہ ہے، وہ عراق کا ہوا ہے۔ نیشاپور میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ کے والد کا نام سیدنا شرف الدین علیہ الرحمہ۔ آپ دیکھیے کہ ہندوستان میں 98% اولیاء کرام خراسان سے تعلق ہے، جیسے خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ، مخدوم سمنانی علیہ الرحمہ، اور ایسے بہت سے اولیاء کرام۔ جیسے نیشاپور ہے، نیشاپور سے 20 کلومیٹر یا 25 کلومیٹر کی دوری پر سنجر ہے، یا خواجہ خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کا جنم استھل ہے۔ اسی سے 20-25 کلومیٹر دور سمنان ہے۔ یہ اسی قصبے سے، اس وقت کا میں آپ کو پرفیکٹ نہیں بتا سکتا کہ وہ اسٹیٹ میں آیا ہے، یہ پتہ نہیں۔ اس وقت خراسان ایک عراق کا ایک اسٹیٹ ہوا تھا، اب ایران ہے وبھاجن کے بعد۔ فوکس یہ ہے کہ ریاض الدین علیہ الرحمۃ الرضوان آپ اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے اور کوئی اولاد نہیں۔ حضرت خواجہ شرف الدین علیہ الرحمہ تک یہ اولاد غوث اعظم کی ہے۔ شیخ عبد الرزاق علیہ الرحمہ غوث اعظم کے بڑے صاحبزادے، تیسرے 22 صاحبزادوں میں سب سے بڑے صاحبزادے جو آپ کے گدی نشین ہوئے۔ ان سے چھوٹے حضرت وہاب، جن سے مخدوم سمنان علیہ الرحمہ ہوئے۔ یہ ایک ہی جاڑ کی شاخیں ہیں۔ آج ماحول کچھ اور ہے۔ ہندوستان میں 3 سٹیج آئے، شاید ابھی تک پہلے ہندو مسلم، پھر آیا سنی وہابی شیعہ، اب نیا ٹرینڈ چلا ہوا ہے قادری نقشبندی چشتی اشرف۔ لیکن اس بات کو ہمیں سمجھنا اس لیے ہے کہ یہ اولیاء کرام یہی تو سمجھانے آئے کہ فوج ایک ہی سپہ سالار ہے، اب جس کی جیسی خوبیاں ویسے گروپ بنائے گئے، مثال دے رہا ہوں، اور ویسے ہر جگہ ان کو بھیجا گیا جو جہاں کی کیپیبلٹی رکھتے۔ آپ ایران چلے جائیے، عراق چلے جائیے، تو پھر ترک چلے جائیے، جسے ٹرکی کہتے ہیں، افغانستان چلے جائیے، کشمیر سے لے کر اوپر چائنا چلے جائیے،
وہاں 95% عموماً آپ کو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ وہ مجددیہ کا آبھاؤ لگے. اب ہندوستان آ جائیے سلسلہ عالیہ چشتیہ خواجہ غریب نواز علیہ الرحمۃ. جتنا کہ ہندوستان میں اب صرف آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں ایک کاؤنٹنگ گنا رہا ہوں آپ کو. ایسا نہیں، اس میں بھی لاجک. جیسے خواجہ غریب نواز جب سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچے، مختصر سا میں کر رہا ہوں، وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، تو غوث اعظم نے کہا کہ آپ کو ولایت بخشی جاتی ہے، آپ بتائیے کہاں کے والی بنے. خواجہ معین نے فرمایا مجھے عراق کا والی. سرکار غوث اعظم نے کہا عراق کا والی پہلے ہی بن چکا، ہم دے چکے. کہا پھر ہم آپ کو وہ کام دینا چاہتے ہیں جس کے لیے آپ کے علاوہ اور کوئی ہماری نظر میں بیٹھتا نہیں. فرمائیے آقا، آپ کو سلطان ہند بنا، ہندوستان کا سلطان بنا. اب ہندوستان کا سلطان جب خواجہ غریب نواز کو بنا کر بھیجا گیا، اب آپ کہیں گے کہ بھائی ہم میں ایسی کون سی بات ہے کہ خواجہ غریب نواز ہی سلطان الہند ہوا اور کوئی نہیں. چھوٹے سی ایک لائن میں آپ کو سمجھا دوں کہ اگر آپ کے علاوہ کوئی ہونا نہ تھا، لیکن اگر آپ کے علاوہ کوئی اور ہوتا، مثال کے طور پر کوئی نقشبندیہ سلسلے سے ہوتا، تو آج ہندوستان کے ہم لوگ، شاید ہی بہت کم لوگ اس دربار میں جا پاتے. یہ خواجہ غریب نواز ہی ہے جو ہمیں جھیل رہے ہیں. یہاں سے اپنی کوالٹی سمجھ لیجیے، اپنی مطلب میں بھی، کہ ظلم نہ ہو جائے جب تک ہمارے دروازے تک نہ آئے گا ہم آواز نہیں اٹھائیں گے. کوالٹی نمبر 1. پراؤڈ آئی ایم انڈین، بٹ یہ سچائی، اور یہ سچائی ہم جب تک نہیں سمجھے، جب تک کہ خدا نے سمجھایا نہیں، اب سمجھا رہا. دیکھیے جی ڈی پی ختم ہو جائے ہم خاموش ہیں، پیٹرول 120 روپیہ ہو جائے ہم خاموش ہیں. اب آپ کہیں گے میں کوئی پولیٹیکل بیان کر رہا ہوں، نہیں، مجھے کوئی مطلب نہیں کسی سے. مجھے مطلب ہے اس بات کو جاننے سے کہ ہم فقیروں کے بیچ، سنتوں صوفی پیروں کے بیچ رہنے والے لوگ، ہم ان مٹھوں سے، ان خانقاہوں سے کیا سبق لیتے ہیں؟ بس یہی کہ ہمارا روزگار چلے اور ہمارا سب کچھ اچھا ہو. تو سب کچھ اچھا ہونے کی بھی ایک شرط ہوتی ہے کہ سب کچھ تب اچھا ہوگا جب سب کا ہوگا. مجھ سے پہلے مودی جی کہہ چکے سب کا وکاس. بس پرابلم یہ ہے کہ وکاس ہمارا نہیں ہو رہا، وکاس کا وکاس ہو بڑا زبردست. وکاس زور میں ہے، ہمارا وکاس نہیں، وکاس کا وکاس ہو. ایسی ہی پرستیتیوں سے نکلنے کے لیے، لڑنے کے لیے اولیاء کرام، مشائخ کرام، پیران حضرات ہمارے بیچ آتے ہیں، ہمیں درس دیتے. آپ اپنے مطلب یہ نہیں کہ آپ ابھی جائیے روڈ پر، ایسی روڈ پر دنگا کیجیے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا. کل ہو جائے تو یہ مجھ پہ بلیم نہ ڈالیے. مگر ایک آواز خود کے لیے. لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہندوستان ہے تو ہم ہے، میرا ماننا کچھ اور. ہم ہے تو ہندوستان، ہندوستان ہم سے، اگر ہم ہی نہ رہے تو ہندوستان نہ رہے. امید کرتا ہوں کل میڈیا میں نہ آئے، وہ والے میڈیا میں نہیں، اپنے میڈیا. غیاث الدین علیہ رحمت و رضوان یا دیگر اولیاء کرام
ان کی کرامتیں آپ دیکھتے ہو، سنتے ہو، ان کی سوانح حیات پڑھتے ہو، سنتے ہو. کیا کبھی ہم نے ان میں سے وہ چیزیں نکالی، کچھ لاجک نکالا کہ آخر کار ایسی کوئی ایک بات نکالی جو مطلب لے دے کے ایک ہی جواب میں سامنے آئے؟ کئی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے تلوار کے زور پر پھیلا. یقین مانیے کہ اگر تلوار کے زور پر پھیلتا اس دنیا میں مسلمان کے علاوہ کوئی نہ ہوتا. یہ تاریخ پڑھ لیجیے. صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا مجھے نہیں پتا کہ اسلام تلواروں کے زور پر پھیلتا ہے یا نہیں، مجھے اتنا پتا ہے کہ اسلام کی حفاظت کے لیے تلوار کا ہونا ضروری ہے. بڑے بڑے دگج صحاباؤں نے فرما دیا. تلوار بازی کرنے والے سینکڑوں. دیکھنا پڑے گا کہ کس کی تلوار میں تمیز ہے. تمیز سے مطلب جانتے ہیں آپ، اسلام کے اگر جہاد کے اگر قانون کی بات کریں آپ، جنگ ہو رہی ہو اور ہماری تلوار سے اس کی تلوار دشمن کی گر گئی، ہم نے تلوار اٹھا کر اب یا حکم یہ کہ اب اس کی تلوار گر گئی اسے مار دینا. اب جب مار دینا ہے تو حکم یہ ہے کہ یہاں تھوڑا آہستے سے وار اس لیے کریں تاکہ آہستے سے تلوار اس تک پہنچے. وہ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ اس ایک سیکنڈ میں وہ سرنڈر کر دے اور بچ جائے. یہ قانون اسلام ہے. آج کون سے اسلام کی ہم بات کر رہے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا. میں مدینہ والے اسلام کی بات کروں. اسی طرح جیسے قرآن، حضرت عمر نے فرمایا کہ قرآن آپ کو ہدایت کا راستہ بھی دیتا اور گمراہی کا. آپ گمراہ بھی ہو جاؤ گے قرآن پڑھو اور آپ ہدایت بھی پالو گے. بدر والوں نے قرآن پڑھا تو اس جنگ میں آس پاس کے کسان جو تھے وہ محفوظ تھے. وہ قرآن کے مطابق جنگ کی تو آس پاس کے پودے درخت وہ محفوظ تھے. وہ قرآن کے مطابق جو جنگ کی تو کمزور، بے گناہ، بے بس، بوڑھا، بچہ، جوان، عورتیں اور وہ شخص جو جنگ میں شامل نہیں ہے وہ محفوظ تھے. اور 20 سال پہلے وہی قرآن جب افغانستان نے پڑھا، قرآن وہی، ترجمہ وہی. سمجھنا ہوگا ہم کیسے سمجھتے ہیں اسے، یہ ہماری سمجھ پر ڈیپینڈ ہے. اور وہی قرآن کو سمجھانے کے لیے سرکار سیدنا غیاث الدین راجوری خراسانی اور رحمہ ہندوستان آئے. آپ کے ساتھ آپ کے چچا زاد بھائی حضرت جمال الدین کے صاحبزادے، آپ کے چچا جمال الدین، ان کے صاحبزادے حضور سرکار سیدنا بہاؤالدین شاہ بابا قادری بامبے ہاسپٹل پر. حاجی بہاؤالدین شاہ آپ سے چھوٹے بھی تھے اور آپ کے نکاح بھی نہیں ہوئے. جب حکم ہوا کہ ہندوستان جاؤ تو والد محترم کا انتقال ہو گیا. والد محترم خراسان سے نکل کر ان کو حکم ہوا تھا افغانستان میں، وہ افغانستان میں مقیم ہو گئے اپنے بھائی جمال الدین سرکار یعنی بہاؤالدین سرکار کے والد کے ساتھ. آج وہی آرام گاہ بھی ہے. ان کے پردادا کے والد، آپ نے نام سنا ہوگا شہر مزار شریف کا جو افغانستان میں گرو موس کے نام سے جانا جاتا ہے. وہاں آپ آرام فرما، وہ والی افغانستان میں. اب سرکار ریاض الدین علیہ رحمت و رضوان جب ہندوستان آئے، بہاؤالدین سرکار کو کہا آپ بھی چلیے ساتھ میں، کس کے بھروسے رہیں گے؟ حکم تو مجھے ہوا ہے، آپ کو نہیں، لیکن آپ کس کے بھروسے چھوڑیں؟ اور جب خراسان سے نکلے ہندوستان پہنچے تو بہاؤالدین سرکار نے کہا کہ ہمارے کچھ دوست بھی ساتھ میں ہیں، جس میں دلی میں مٹریشا پیر ہے اور ایک کوئی حضرات ہے، وہ بھی وہاں رک گئے.
اور باقی دوست مولانا سلطان مولانا شاہ بابا، محدود شاہ بابا، یہ دیگر دوست ممبئی آتے، کہا میں اونا نہیں آؤں، آپ بھی آنا چاہیے۔ راج مجھے خراسانی نے کہا مجھے حکم اونا کا ہوا گجرات میں، مجھے وہاں جانا ضروری ہے، آپ کیا؟ ان میں سب سے بوڑھے بڑی عمر کے جو تھے وہ سلطان شاہ بابا، پادرا وائٹ مسجد کے پیچھے اپنی درگاہ ہے، ان کی ذمہ داری پر انہیں چھوڑ دیا اور سرکار اونا تشریف۔ اب اونا میں دیکھیں بہت لمبی سوالیں آیا تھے، میں تھوڑا کاٹ چھاٹ کے آپ کو کہہ رہا ہوں۔ ہم جیسے لوگ ہیں تو کسی شہر میں جاتے ہیں تو ہوٹل دیکھتے ہیں رہنے کے لیے، اللہ والے ہوتے ہیں وہ مسجد دیکھتے ہیں۔ اب مسجد ساری ویران ہے، جامع مسجد آپ دیکھ رہے ہو وہ ویران ہے۔ اب فقیر ایک دن 2 دن 3 دن وہاں رکتا ہے مسجد کے باہر۔ کسی نے کہا کہ بابا کہاں سے آئے ہو؟ آپ نے پورا معاملہ بتا دیا کہ افغانستان سے آئے ہو، اور یہ جو مسجد ہے یہ کھولتے کیوں نہیں؟ وہ نماز نہیں ہوتی تھی، جمعہ نہیں ہوتا تھا، پورا ایسا نہیں، پہلے نہیں تھا۔ ولی پیر سرکار آیا آباد ہوئی، کشمیر سب پیر آیا آباد ہوئی، اور پھر ویران ہو گئی۔ اب مسلمانوں کی غلطی ہے، اب آباد ہونے پھر سے جا رہی ہے، ذرا سمجھ جائیے۔ اس بار نہیں گئے، یہ ذمہ ہمارا ہو 7 اکتوبر کے بعد۔ مسجد آباد، گھر آباد ہوں گے، زندگی آباد ہوگی اور اولاد آباد۔ اب کہا سرکار اندر جو بھی جاتا ہے آپ سے پہلے کہیں پیر، کہیں سنت، کہیں صوفی سادھو مہاراج جا کر کے صبح ان کی لاش نکلتی ہے۔ دیکھو اللہ وعدے، ہمارا جینا مرنا صرف اللہ کی مرضی ہے، اگر اس کی مرضی ہے لاش نکلنا ہے تو نکلے گی، ہمیں جانا اندر ہے۔ آج بھی ہمارے اونا والوں میں کریٹیوٹی بہت، وہ زمانے تھے کہ آپ کہتے تھے حضرت پیر صاحب سے کہتے تھے آپ کا مرید بننا ہے، تو پیر آپ کو جانچتا تھا کہیں کہیں یہ مرید بننے کے لائق ہے۔ 2015 کے بعد یا 12 کے بعد وہ زمانہ بدل گیا، اب مرید جانچ رہا تو پیر بنائے کہ نہیں؟ ماحول الٹا۔ ویسے آج وہ چیزیں ہمارے اونا میں ہے ابھی، اب سب جمع ہو گئے صبح کہ افغانی جو وہ صحیح صاحب گئے ان کی لاش نکلے گی۔ جب دروازہ کھولا لاش لینے کے لیے سارا گاؤں اکٹھا ہو، دروازہ کھولا تو سرکار سیدنا ریاض الدین راج خراسانی مسجد کی صفائی کر رہے۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ یہ پہلی بار اتنے ورشوں میں ہوا کہ لاشیں نکلتی تھی، آج یہ فقیر بڑا کمال کا لگ رہا۔ آپ نے کہا کہ کچھ نہیں تھا، یہاں جناتوں کا قبضہ تھا۔ پھر ان کا کیا ہوا؟ کہ اب وہ میرے قبضے میں۔ یہ خاندان کو الحمدللہ وہ دعا ملی کہ جنات ان کے قبضے میں آئے، صرف انسان چھوڑ انسان آ ہی نہیں رہا۔ جب قبضے میں آتا ہے تو ہم بعد میں چھوڑ دیتے، یہ ڈر سے کہ ہم نہ آ جائیں۔ اب آپ سوچئے کس کو کس سے ڈرنا چاہیے؟ آنے والا زمانہ، آج جو آپ کہہ رہے ہیں ہمارے گھر میں جن کا سایہ، بابو صاحب کچھ کیجیے، آنے والا زمانے میں جن آئے گا اور کہے گا ہمارے گھر میں کوئی انسان کا سایہ۔ انسان اتنا ایکٹیو ہو چکا ہے، اتنا آگے بڑھ چکا ہے، اچھا خاصا جن سے ڈرتے تھے لوگ، اس کو جین ہی کر دیا، انگلش نام دے دیا۔ اب سرکار نے تبلیغ اسلام، دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتا دوں، تبلیغ اسلام سے کیا برا ہو؟ آپ یہ سوچتے ہوں گے نا تبلیغ اسلام یہ کہ کسی نان مسلم کو سرکار ملے ہوں گے اور کہا ہوگا اللہ ہے کہ وحدہ لا شریک ہے، نبی آخری زمان ہے، آپ کلمہ پڑھ لیجیے۔ آپ کو تصور یہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے، نہ ہوا ہے کبھی۔
یہ من گھڑت کہانیاں ہیں. اسلام کی دعوت زبان سے دے سکتے ہو بالکل، مگر اس کے اپنے طریقے ہیں. حضرت عمر نے کیا فرمایا تھا جب ایک نان مسلم کو قید سے رہا کیا اس شرط پر کہ اس کا دوست یہاں رہے گا اور وہ نان مسلم ٹیکس لے کر آئے گا، تو اس نان مسلم نے کہا کہ میرا دوست کتنا اچھا ہے کہ میرے بدلے میں جیل میں رہ رہا ہے کچھ مہینوں کے لیے، جبکہ میں مکہ سے ٹیکس لے کر کے آؤں، فائن لے کر کے آؤں. حضرت عمر نے کہا بالکل وہ اچھا ہے اور وہ حقدار ہے اسلام کا. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اسلام کی روشنی سے مالا مال کرے. یہ زبانی دعوت ہے. اگر آپ عقل مند ہو، اگر آپ پریکٹیکل سوچ رکھتے ہو تو اسلام میں آپ کا ویلکم ہے، آپ کو ہونا چاہیے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے نا، راجدھانی کو چھوٹا پلیٹ فارم مل جائے تو پیسنجر پھر خود ہی مار کے اترتے ہیں. اگر آپ راجدھانی ہے تو آپ کے لیے سب سے بڑا اور چوڑا پلیٹ فارم اسلام ہے. ہم لوگ اکثر بھوشن صاحب ہے، ڈاکٹر صاحب بابا جی، ہم لوگ یہی بات کرتے ہیں. یہ بات اور ہے کہ ڈاکٹر صاحب کیا شاید سمجھنے لگے یہ منوا کے رہے گا، مگر ایسا نہیں. اور نہ یہ ہے کہ بھائی ڈاکٹر صاحب اسلام سے جڑے نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں، اور میں ان کو مسلمان بنانا چاہتا ہوں اس لیے اسلام کی خوبیاں ان کو بتا رہا ہوں. نہیں، بالکل مجھے لگتا ہے کہ آپ خوبی والے لوگ ہو، آپ کو خوبی والی چیزیں جاننی چاہیے، بالکل جاننی چاہیے. حضرت عمر جب بازار سے نکلے ایک بوڑھی آئی، جب اس سے بات چیت ہوئی تو دیکھا کہ کراس لگا ہوا ہے، کرسچن تھی. حضرت عمر نے کہا بھائی چاروں طرف اسلام پھیل رہا ہے، مدینہ میں ہر کوئی اسلام میں داخل ہو رہا ہے، آپ کیوں نہیں ہو رہی؟ لیکن سنیے گا، حضرت عمر جو 75% دنیا پر جنہوں نے راج کیا، آپ کیوں نہیں ہو رہی ہو؟ کہتے نا بھائی سب ویکسین لے رہے ہیں، آپ نے کیوں نہیں؟ بس اسی ٹائپ سے کہتے آپ کو کسی نے روکا یا کچھ پرابلم ہے؟ تو بڑھیا نے کہا نہیں عمر، میں بہت بوڑھی ہو چکی ہوں، اب کتنے دن بچے، میں اپنے باپ داداؤں کے مذہب پہ ہی مرنا چاہتی ہوں. تو عمر نے کہا پھر آپ کی مرضی، اور آگے چلے گئے. اب آگے گئے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے، دل میں کہتے تھے یا اللہ یہ میں نے کیا کہہ دیا. دیکھو مسلمانوں، کسی دیوبندی وہابی کو چڑھانے کے لیے غوث اعظم کا نام کا استعمال کرنے والوں، سرکار غوث اعظم کے نام کی اہمیت کو سمجھے. جب کوئی وہابی نکلتا ہے یا غوث ہم چڑھاتے، میں چڑھانے کے لیے جتنا یا غوث کا دل سے کرتا نا، تو بھی کہیں نہ کہیں کا غوث بنا بیٹھا ہوتا. وہ نام ہے. مگر عمر کہتے گئے کہ یہ میں نے کیا کر دیا، اور مولا علی پیچھے سے تشریف لائے. کہا عمر کیا بات، بڑے پریشان لگ رہے ہو. آپ نے سارا ماجرا بتایا کہ میں نے اس بڑھیا کو کہا کہ تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی، اسلام میں داخل کیوں نہیں جاتی، اور اس نے یہ جواب دیا. مولا نے کہا آپ نے غلط کہا تھا. آپ نے کیا غلط کہا، اس میں گناہ ہی نہیں ہے. کہا نہیں میں نے غلط کہہ دیا. گناہ اس لیے ہے، غلط اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہ عورت، ایک غریب عورت جس نے اس سے مدد مانگی تھی، وہ عورت کے دل میں یہ خیال آیا ہو کہ عمر خلیفۃ المسلمین ہے، آدھے سے زیادہ دنیا پر راج کر رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عمر نے مجھ سے اسلام میں داخل ہونے کے لیے کہا. شاید وہ 1 سیکنڈ کے لیے گھبرائی ہوگی، اور اگر وہ 1 سیکنڈ کے لیے گھبرائی ہے تو علی بتاؤ عمر روزے محشر میں اس 1 سیکنڈ کا جواب خدا کو کیسے دے گا. کہا آپ نے کوئی زبردستی نہیں کی. اب میں نے نہیں کی، مگر وہ عورت آج وہ گھر میں بیٹھی ہوگی، وہ نکلنے کے لیے سوچے گی
کئی خیال آئیں گے عمر کہیں قتل نہ کروا دے، پریشان نہ کرے، تکلیف نہ، ابھی تو مودی جی کا خلاف بولو تو ریٹ بڑھ جاتی ہے، اور یہ عمر کا حال ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا۔ اور اگر مثال کے طور پر اگر میں نے آپ کو تلوار کی زور پہ، بندوق کی زور پہ، یا کسی بھی کوئی ہتھیار کی زور پہ آپ سے کلمہ پڑھوایا، آپ نے پڑھ دی، آپ اسلام میں داخل ہوئے ہی نہیں۔ اسلام اس کو ماننے کا نہیں دیتا کہ اسلام کو کسی فائدے یا نقصان کے لیے استعمال کیا جائے، نہیں ہوگا، بالکل نہیں۔ لیکن اب معاملہ تو پھر اسلام کی دعوت بھی تو دینا ہے۔ تو اسلام، دیکھیے میں آپ کو دو چیز کا اندر بتاؤں۔ ایک ہوتا ہے مومن اور ایک ہوتا ہے مسلم۔ آپ کہیں گے دونوں ایک ہی ہے، نہیں ایک ہی ہے، کیونکہ اگر ایک ہوتا دونوں تو حضرت عمر خلیفۃ المومنین بھی ہوتے، مسلمین بھی ہوتے، مگر عمر خلیفۃ المسلمین، ابو بکر خلیفۃ المسلمین، عثمان غنی خلیفۃ المسلمین، مولا علی خلیفۃ المسلمین، امام حسن و حسین جتنے خلیفہ ہیں خلیفۃ المسلمین۔ اور اگر مسلمان ہی جیسے مومن ہے وہی مسلمان ہے تو پھر وہ خلیفہ صرف مسلمان کا ہوا، باقی لوگوں کا تو ہوا نہیں۔ وہ خلیفہ ہندو کا نہیں ہوا، وہ خلیفہ عیسائی کا نہیں ہوا، وہ خلیفہ یہودیوں کا نہیں ہوا، مگر قانون یہ ہے کہ خلافت میں اس کی خلافت اس کے علاقے میں جتنے بھی ہوئے سب سے وہ خلیفہ ہے۔ ہماری نظر جب وہاں گئی تب ہم نے اس کو ریسرچ کیا کہ مسلم اور مومن میں فرق کیا ہے۔ مومن وہ جو اللہ کو وحدہ لا شریک مانے، نبی کو آخر الزمان مانے، قیامت پر ایمان لائے، کعبے پر ایمان لائے، قرآن پر ایمان لائے، اور کلمہ شہادت پر ایمان لائے اور پڑھے، یہ 5 پیکج آ گئے، آپ مسلمان ہو گئے، مومن ہو گئے۔ آپ کہو گے بابو صاحب چلو مومن تو ہو گئے تو پھر مسلم نہیں ہوئے۔ اب آپ کو بتاتا ہوں مسلم کون۔ مسلم مومن بھی مسلم ہو سکتا ہے، مگر مسلم مومن ہو یہ ضروری نہیں۔ مسلم کون ہے؟ مسلم گلشن صاحب ہے، مسلم بابا جی ہے، مسلم ڈاکٹر صاحب ہے۔ مسلم وہ انسان ہے جو نان مسلم ہے، جو اسلام کی عزت اور احترام کرتا، اس کے رسولوں پر ایمان اس طریقے سے لاتا ہے کہ برحق ہے، ان کی تاریخوں کا احترام کرتا، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، وہ ہوا مسلم۔ یہ فرق ہے مومن اور مسلم۔ یہ جو بات بتانے لگا ہوں آپ کو، اسی کتاب کے علاوہ کوئی نہیں بتائے گا، اسی پہ تو دھندا ہے، نہ کور ختم ہو جائے گی، اسی پہ ختم ہو جائے گی ہماری بھی ہے۔ اگر فرق ہی نہ رہے تو مزہ کیا ہے، تڑکا لگے گا ہی۔ میں نے اس دن بھی کہا تھا مجھے صاحب، ہم مولویوں میں جو بھائی لوگ ہیں نا وہ کہیں نہیں ہے، پر ہم کو داؤد کی سپاری دے کے دیکھو، 40 دن میں مار دیں گے، ایسے ایسے بھائی پڑے ہمارے۔ کیا یہ اسلام کیا کہہ رہا ہے تجھے پاس؟ کیسے پھیلا ہے اسلام؟ آ تو گئے ہوں نا، کیسے پھیلا ہے اسلام؟ میں اس کے لیے کہ آپ کو وہی لا رہا ہوں جو میں نے کل کہا تھا ذکر میں آپ کو اس کے لیے میسیجز بھی کہتے کہ ذکر میں آپ آئیں، یہاں تھوڑا فاسٹ معاملہ رہتا ہے، لوگوں کو جانا رہتا ہے، تو مہینے میں ایک بار ذکر بڑے خانقاہ ولی پہ ہوتا ہے یا صاحب کے خانقاہ،
مہینے کی آخری فرائیڈے جو ہوتی ہے انگلش تاریخ سے، وہاں ہوتا، وہاں تقریر کا موقع مل جاتا۔ اب اسلام کی دعوت کیسے دے؟ یہاں الٹا ہو رہا ہے۔ ہم مسلمان کو کہتے ہیں بھائی سلمان بھائی نماز کے لیے چلیے، کیوں کہا؟ ارے بابو صاحب کہنے میں بھی ثواب ہے، بالکل نماز کی دعوت دینے میں ثواب ہے۔ کس کو دی؟ سلیمان بھائی کو۔ کون ہے وہ؟ مومن، اور کیا ہے؟ میرا بھائی ہے۔ اب اگر نہیں آیا تو ثواب لے گیا، اس کو گناہ میں مبتلا کر گیا۔ وہ چیز جو فرض ہے اس کو پتا ہے۔ 2021 ہے صاحب، چینجز لائیے، وہ اسے پتا ہے۔ قرآن پڑھو پتا ہے، روزے رکھو پتا ہے، زکات تو سب پتا ہے اس کو۔ اسے بتاؤ ایسے بات کرو، ایسے بیٹھو، ایسے چلو، ایسے ویوہار رکھو لوگوں سے۔ سرکار راج خراسانی آپ بتائیے کہ تبلیغ اسلام کے لیے جب اونٹا تشریف لاتے ہیں تو کس طرح کرتے ہیں؟ کیا آپ نے کسی ہندو کو کہا کہ آپ اسلام قبول کر لو؟ کا نہیں۔ اس کا مطلب کیا کسی ہندو نے مسلمان نہیں بنا؟ آپ بہت بنے، تو بہت میں سے ایک کو میں نے چنا کہ بھیا آپ کا نام پہلے کیا تھا؟ مثال دے رہا ہوں، آپ کا نام پہلے کیا تھا؟ کہا روی شنکر۔ اب کیا نام ہے؟ کہا عبداللہ۔ کہا بتاؤ کسے دیکھ کر اسلام لائے؟ کہا آپ کے پردادا راج ولی کو دیکھ کر۔ کہا انہوں نے آپ کو روک کر کہا تھا کہ اسلام میں داخل ہو جائیے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر؟ کہا میں محفل میں بیٹھتا تھا، میں محفل میں بیٹھتا تھا، شاید کچھ کہا ہوگا۔ کہا نہیں، کسی کو کہا ہوگا، تو نے سنا ہوگا۔ کہا وہ بھی نہیں۔ پھر تو اسلام لایا کیسے؟ کہا ان کے کہنے پر نہیں، ان کے کردار پر لایا۔ اسلام ان کے کردار پر میں نے قبول کیا۔ ان کا کردار تھا مسلمانوں، آج مسلمانوں کو کردار کی ہی ضرورت تھی۔ جب ہم کردار والے تھے 80% دنیا ہمارے ہاتھ میں تھی، بنا اسلحہ، بنا گھوڑے، بنا ہاتھی، بنا اونٹ، لکڑیوں سے اور پتھروں سے بھی ہم نے جنگیں جیتی ہیں، کیونکہ ہمارے پاس کردار۔ ہمارے ساتھ یہودی بھی ہمارے ساتھ لڑے ہیں، ہمارے ساتھ نان مسلم بھی لڑے ہیں دشمنوں سے۔ کیوں؟ کیونکہ کردار۔ جب نبی مکہ سے نکلے، حکم ہوا کہ نکل لو، سارے لوگ مسلمان مدینہ جا چکے ہیں، محمد آپ بھی نکلو۔ ابو بکر کو نکل، ہجرت والی رات، راتوں رات نکلے۔ آج پتا چل جائے کہ بھائی ان کا لیڈر علی باپو ہے، علی باپو اگر تھوڑا اچھا سا بھی ہے تو کہے گا بھائی میرے مرید ہو آپ لوگ، آپ سیدھا ویرار نکل جاؤ، جوگیشوری میں مت رہو۔ آپ سب ویرار نکل گئے۔ اب کسی نے کہا باپو کل آپ کا انکاؤنٹر ہے، آپ بھی رات کو نکلو۔ میں حاجی شاہد کو لے کے نکلا، نبی ابو بکر کو لے کے نکلے، سارے صحابی چاہنے والے بڑھنے والے سب پہلے پہنچ چکے مدینہ۔ اب خدا نے کہا نبی تم بھی جاؤ، ابو بکر کو لے کر نبی نکلے، علی بھی نکلے۔ علی کو کہا نبی نے تم رکو، علی کو کہا نبی نے تم رکو۔ ابو بکر کو کہتے دوست تھے، علی تو بھائی ہے، جو نبی کو مار دینا چاہتے ہیں وہ علی کو چھوڑیں گے؟ خیال تو یہ ہونا چاہیے کہ سگے والے کو کہاں رکھے، کسی مرید کو رکھ لو، شاید اسے چھوڑ دے۔ میں چلا جاؤں اویش باپو کو رکھوں گا تو گماری دیں گے، میں تو کسی مرید کو رکھوں گا۔ مگر نبی نے علی کو رکھا، نبی نے علی کو رکھا۔ ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ علی کو کیوں رکھ رہے ہو؟ حضور فرماتے علی تم رکو، آج کی رات میرے بستر پہ سونا، کیونکہ رات بھر فیلڈنگ جمی ہے، آج کی رات میرے بستر پہ سونا تاکہ لوگ محمد سمجھے۔ ہمارے یہاں اتنا پانی بھرا تھا
میاں صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، کمزوری ہے، میں تو پھر بھی ان سے تھوڑا مضبوط ہوں. میں پانی میں اترا، میاں صاحب نے ہاتھ کھینچ کے پیچھے کر دیا. کہا نہیں میں جاؤں گا، اولاد ہے نا، تجھے کچھ نہ ہو جائے، میں جاؤں گا. میں سمجھاتا جا رہا ہوں. نبی یہ نہیں کہہ رہے علی چھپ کے رہنا، نبی کہہ رہے میرے بستر پہ سونا. آپ ہی کا تو انکاؤنٹر کی سوچ رہے ہیں ابو جہل وغیرہ سب. نہیں اور جگہ سلا دو اور گھر میں سلا دو. کہا نہیں میرے بستر پہ سونا علی، اور صبح اٹھنا، اٹھ کے جتنی بھی چیزیں ہیں جو بھوشن صاحب نے دی، انور بھائی نے دی، جاوید بھائی نے دی، سلیمان بھائی نے دی، فاروق بھائی نے دی مجھے رکھنے کے لیے، امانت دار مجھے رکھنے کے لیے جو چیزیں دی علی، ان سب کو اپنی اپنی چیزیں پہنچانا، پھر مدینے آنا. میں آپ کا نہیں کہوں گا، میں تو خود سوچ رہا ہوں میرا 25 لاکھ کا لون کب معاف ہو. معافی لے لو آپ. ہمارے پاس کہیں آتے ہیں باپو صاحب 15 لاکھ کا لون ہے، ایسا تعویذ دو بینک بھول جائے، لے لو. اجتماع میں شریک ہو کے آئے. ہمیں آپ کے اعمال نہیں چاہیے، آپ کے اعمال آپ ہی کے فائدے نقصان چاہیے، میرے نہیں. ہمیں کردار چاہیے. علی یہاں رکو، صبح اٹھنا، سامان دینا، پھر مدینہ آنا. ابو جہل اور باقی 40 لوگ 80 آنکھیں، بھالا تلوار لے کے، نبی سمجھ کر علی پر اٹیک. مولا نے چادر اٹھائی، سب رک گئے، کہا رک جاؤ یہ تو علی ہے. اور دوسرا کوئی ہوتا تو پھر نبی تو نکل گئے، علی کو مار دو. کہا یہ تو علی ہے. ابو جہل نے روکا، رک جا. کہا مار دو اسے. کہا نہیں، اگر بچ گیا تو ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا. ہمارا ٹارگٹ محمد ہے، علی نہیں. کہا علی تم کہاں؟ نبی تو گئے، رات ہی کو چلے گئے. رات کو چلے گئے، ہم 24 گھنٹے نبی کے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. ہم پھڑ کے کہ نبی نکلے ہم اٹیک کریں. نبی تو نکلے ہی نہیں. یا رسول اللہ کیا بات ہو گئی؟ نبی فرماتے ہیں میں نے کنکریاں لی، اس پہ کچھ پڑا، ان کی طرف پھینکا، اور انہی کے سامنے سے نکل گیا، دکھا نہیں. کہ جسے کنکری لگ جاتی ہے تو اسے دکھتا نہیں ہے. کنکری لگ گئی، وہاں ابو جہل کو لگی، جان بھکتوں کو لگی. نہ تو سوج رہا ہے نہ دکھ رہا ہے. ہم میں سے کئی لوگوں کو لگی ہے. نبی نکل گئے. اب علی کے پاس آؤ. سرکار کل رات کو میں 8 بجے گھر میں تھا، دروازہ بند تھا، دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے دروازہ کھولا، ایک حوالدار تھا، میری پیشاب نکل گئی. اتنا ڈر گیا میں، ابھی تو پوچھا بھی نہیں آیا کہ اتنا ڈر گیا. اور آپ مکہ میں محمد کا بھائی بھی، جمائی بھی، قریبی بھی، خاندانی بھی، خون بھی، اور علی بھی. آپ تو بڑا شکار تھے ان کا. نبی نے کہا آپ رکے کیوں؟ اتنا جگر کہاں سے آیا؟ ہمارے پاس حوالدار آیا، ہم ڈر گئے. کہا خدا کی قسم میں نے زندگی میں اتنی میٹھی نیند کبھی نہیں کی جتنی آج ہوئی. اتنی میٹھی سکون والی، کہا اتنی سکون والی. کہا سرکار آپ کو کیسے یقین کیسے ہوا کہ بھائی مطلب یہ تو مار دیں گے؟ کہا سن کیا کہا تھا محمد نے، علی رکو. میں روکا. علی میرے بستر پہ لیٹنا، میں لیٹ گیا. چلو وہاں تک تو ٹھیک ہے، یہ سو سکتا ہے آدمی. پھر نبی نے کہا علی صبح اٹھنا، مطلب اٹھنا طے ہے، مارے گا نہیں کوئی. صبح اٹھنا، ساری امانت داروں کو دینا، مطلب امانت داروں کو بھی دینا طے ہوا.
پھر مدینہ آنا، مطلب مدینہ بھی آنا طے ہو گیا. ایمان جو ہے اسی کا نام ہے صاحب، ہے نا. ایمان اسی کا نام ہے کہ انہوں نے کہہ دیا مطلب یہ ہونا ہے، یہ ایمان ہے. اور اگر نہ ہو تو سمجھ لو کہ بچ گیا. یہ نہیں کہہ رہے نہیں ہوا ہے، بچ گئے. اس میں راز خداوندی ہے. اور یاد رکھو خدا کوئی بھی دعا ٹالتا نہیں، بالکل سنتا تو ہے ہی، وہ ٹالتا بھی نہیں، وہ قبول ہی کرتا. اب آپ کہو گے میرے اتنے کام پڑے، قبول ہوتا تو پھر کام ہو جاتے. قبول کر لیے. مجھے انووا کار چاہیے تھی، دعا قبول ہو گئی. اللہ نے کہا انووا نہیں دینا، 2 سال بعد رک، مجھے BMW دو. اب یہ 2 سال کی آنکھ نہیں ہے کہ دیکھ سکے، وہ مایوس کبھی نہیں لوٹائے. کردار کو مضبوط کرو. دیکھیے میرے گناہ، میری نیکیاں یہ آپ کے کام آنے والی نہیں ہے صاحب، یہ میرے قبر میں ہے. نبی نے کیا کہا؟ کردار کا ٹرانسلیشن کیا ہے؟ نبی فرماتے ہیں کردار کا ٹرانسلیشن کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو ہر چیز آگے اور ناپسند کرتے ہو وہی دوسرے کے لیے کیا. یہ کردار ہے. ابھی چاہتا میں آپ کو اولیاء اللہ کے کرشمے، کرامتیں، چمتکاروں کی لسٹ دوں، آپ نعرے لگا لگا کے تھک جائیں. پھر مجھے خیال آیا کہ بریانی تو ہے نہیں، نان کھٹائی جائے، کہیں آخر میں وہ نعرے مجھ پہ ہی نہ پڑ جائے. لگوا تو دیا، اسی لیے میں نے وہ اسکپ کر دیا. راج ولی خراسانی کے بارے میں انٹروڈکشن دینا آپ کو ضروری تھا. ویسے تو بہت آنکھوں سے بھرا پڑا ہے ان کا سوال ہے، اس کو اب یاد بھی نہیں ہے، پھر سے پڑھنا پڑا. مردوں کو زندہ کرنا، سورج کو اٹھانا، بہت سی فیمس. میں کون ہوں؟ ان کا پوتا، وہ پوتا ہوتا. ان کے بعد عبدالحمید سرکار، ان کے بیٹے میاں صاحب، بے شمار کتابیں بھری پڑی کبھی، کیونکہ ان کا عید کے دن وصال ہوا تھا. اب عید کے دن ہم نے پہلے سوچا تھا کہ رات کو ملاد رکھیں گے عید کے دن، پر ہمارے مسلمان بھائی کیا ہے نا کہ عید کی نماز کو جاتے ہیں، عشاء پڑھ کے نکلتے، اس لیے پہنچ نہیں پاتے. ہم نے بھی سوچا بس عید کو کریں گے تقریر کا پروگرام، اور سرکار کے سوال ہے آج. پھر مجھے فون آیا باسید میں کسی رشتے دار کے آؤں. 10 منٹ بعد دوسرے کا فون آیا اور وہ مجھے پہلے والے کے بارے میں بتا رہا ہے، باپو میں تو یہاں میجسٹریٹ میں ہوں، یہ بھی بیٹھا ہوا. ہم نے بھی گاڑیاں لی اور گھومنا چالو کیا. میلادیں نعت شریف ہے، مرحبت ہے، یہ ماحول بنانے کے لیے ہوتی ہے. آج کافی سالوں بعد میں یہاں تقریر کر رہا ہوں شاید. کیوں ہم نے طے کیا مہینے میں 3 4 5 میلادیں ہوتی ہیں، 6 11 12 وغیرہ. آج 21 ہے، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی یوم نقشبند ہے، سرکار کا اس کو ہے. اس میلاد میں انشاءاللہ وقت ہوا، اللہ نے ہدایت دی، سب کچھ خوشل منگل ہوا انشاءاللہ. تو ہم نے سوچا تھا کہ اس میلاد میں نعتیں کم کر لیں گے، تقاریر میں. اور تقاریر نہیں ہوتی، جو تقاریر بھی کہتے ہیں یہ صرف نصیحتیں ہیں. نصیحت کیا؟ ابھی 7 اکتوبر کو کھلنے کا اعلان کر رہے ہیں دھارمک استھل، مندر مسجد وغیرہ. اب یہ ہم پر ڈیپینڈ ہے کہ اگلی لہر آئے یا نہیں، کیونکہ مجھے پکا یقین کہ 7 تاریخ کو مسجد مندر کھلا.
अपना रहे थे, भी क्या कहते हैं उसको, मास्क है। जिंदगी मौत है, ठीक है, वो इतना क्यों जाता है। कई लोग बहादुर मुझे कहते हैं बाबू क्या हो गया, कोरोना है, आनी है तो आएगी, इससे अच्छा पेट्रोल के खिलाफ बोल, कम से कम 10 साल सजा लगेगी, मरेगा तो नहीं, दूसरों का उद्धार हो जाएगा। तो मरना ही है तो दूसरों का उद्धार कर लो, यही हम चाहते हैं। अगर आपको मरने का शौक है, कोरोना लग जाए तो लग जाए बाबू साहब, आजादी जिंदगी मौत वाली फिल्म नहीं डालो। मौत से कौन डरता है, आ ही नहीं ना, आपने आएगी। मौत से डर की कोई मिलने वाला भी नहीं है, वो बख्शिश करने, वो रहम करने वाली भी नहीं है कि डर गया सब कुछ जाने दो, आप तो सरेंडर है। सिलसिला आलिया नक्शबंदिया वो मुझे दिया 250 साल गुना, और सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट हो गया अभी हमारा, जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट से सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट 250 साल का जो हमारा एक किला पुना कर 2-3 साल से उसमें नहीं जा पा रहे, इंशाअल्लाह अगले साल जिला ने हिदायत दी, सब कुछ ठीक रहा तो इंशाअल्लाह जाएंगे, धूमधाम से जाएंगे। मगर एक बात याद रखिए कि खानकाह आलिया नक्शबंदिया जहाँ पर बैठे हो, मैं आपको बताना चाहिए, हम तावीज़ात देते हैं, देखिए आप जान लो, आपको जानना चाहिए कि आप जहाँ बैठते हो, जहाँ आते हो, वो चीज़ क्या है, ये आपको जानना चाहिए। फिक्र ना करें, 5 मिनट में ना कोई चिराग जलेगा, ना आप बैठेंगे, ना चिराग सुबह तक देखना है, ना बलि देनी है, ना कुर्बानी, ना उतारा करेंगे। सारा मतलब वो नहीं है बाबा वाला उतारा। अब तावीज़ात जो है, देखिए ये अभी हमारी जो भी है पूरी रही है, जो भी रही है, स्पेस कम, अगर स्पेस ज़्यादा होगा जी तो मैं भी एक गुंबद 4 मीनार लगाता है, 1 किलोमीटर का बोर्ड बनाता है, मगर स्पेस कम। मिसाल के तौर पे वो घर अगर मेरा होगा, आप ये बात समझ लीजिए कि आपको कह रहा हूँ दिलवा मिसाल में, तो क्या सूरत हाल होगी। देखिए ये खानकाह यहाँ तावीज़ात हुई, किसी भी सिलसिले में तावीज़ात नहीं है जरूरी देखिए, ये तो अलग बात है, तावीज़ात तो होते हैं, मगर सिलसिले आप पीर हो तो तावीज़ दोगे, ऐसा नहीं होता है। पीर बैत के लिए होता है, पीर हिदायत देने के लिए होता है, पीर अच्छी बुरी बातें से रोकने और मनाने के लिए होता है, पीर दुनिया और आखिरत की सबक देने के लिए होता है, पीर दुआओं के लिए होता है, पीर तावीज़ के लिए नहीं होता। पीर को समझिए पहले पीर क्या होता है। मैंने कहा ना, अगर मेरा स्पेस बड़ा होता, कुछ और अरेंजमेंट होता, तो मैं तावीज़ात, अगर आप आके कहते यहाँ पर मांगूंगा तावीज़ पा जाइए, ज्ञान यहाँ से मिलाद होगी, प्रवचन होंगे, तकरीर होगी, हिदायत होगी, शराई के बारे में कुछ पूछ सकते हो पूछ लीजिए, कुछ उस तरीके की बातें होंगी, कुरान मजीद की तिलावत और उसको सिखाने का मामला चलेगा, ये सारी चीजें होती थी। यहाँ तावीज़ात वहाँ होते थे, या खानकाह वहाँ होता, तावीज़ात क्या होता। मगर अब बहुत से लोग हमारे हैं भाई, तावीज़ को देखते हैं, पहले हुआ आके मुझसे कहा बाबा क्या लिखा है, अच्छा मुझे बता दो, कॉन्फिडेंट है।
بیٹا لکھا ایسے ہی ہے ہم نے کہ تو سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ رہا ہے کیا لکھا، تیرا کانفیڈنٹ ہے کہ میں بتاؤں گا واہ، ہر دو چھوڑ کے تیسرا ماوا کی اچھا میں مکمل ہوا نام خطرناک تندوری ہوا کیا کہنا. تو آپ لکھتے کیا ہو یہ سوال ہے. دیکھیے میں اپنے سوال سے نہیں مانگتا نہیں، میرا سوال مجھے ہمیں نے سمجھا ہے اس کو فیس کیا. بہت سی چیزیں ہمیں خود کو بھی نہیں معلوم ہوتی ہے، اس وقت دھیان میں نہیں ہوتا، پڑھ لیتے جان میں. تعویذات کیا شریف سے بھی ثابت ہے تعویذات کا اس میں تو کوئی شک نہیں. اب بات ہے کہ ایک تعویذات ہے آیتوں سے وغیرہ 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 بہت ساری، وہ آپ کو میں ایکسپلین بھی نہیں کر پاؤں گا، آپ کو سمجھ کے کچھ کرنا بھی نہیں. اب یہ سمجھ جاؤ گے ایک بار تعویذ نہیں سمجھ. میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ جب راج ولی خراسانی ایک بار آئے پونا لوگوں کو سمجھایا. اب آج اتنے بھیٹ کوالٹی ہو، اب ان کے دادا کتنے یہ ہوں گے. آج ہم سمجھانے جائیں وہ ہمیں سمجھا کے بھیج دیتے. ہم ذرا بھی کہیں تو صاحب یہ مسئلہ ہے وہ ابھی نکلا ہے، وہاں ان کو جو سننا ہے وہی کہو. اب ہم نے وہاں پر راج ولی خراسانی آیا، اب بنا وہ بھاشا جانتے، آپ عربی فارسی پشتو بولتے تھے، وہاں کی بھاشا نہیں جانتے. اور پھر ہمارا اونا کا آدمی ہندی بولنا ہے تو قیامت ہے. میں تو جا رہا تھا پگتھیے اترا تھا، گوگل بتا دے آپ کو پگتھیے کا مطلب. اتنی کمپلیکیٹڈ کام اب کیسی ہو، اب تو اور ایڈوانس ہے. تو راج ولی خراسانی نہ سمجھے کچھ نہ، وہ ان کی حرکتیں. واپس گئے مدینہ، کئی سال رہے. دوسری بار جب گئے تو کئی مہینے رہے. آج صلی اللہ علیہ وسلم قوم تشریف لائے گا ریاض الدین جاؤ، بیڑا اٹھایا تبلیغ کا، نہ جاؤ. واپس آئے پھر وہی ماحول، 2-4 سال گئے پھر گئے، پھر 2-3 مہینے رہے. اب سرکار فرماتے ہیں ریاض الدین آپ اگر آؤ گے نا تو ولیوں کی فہرست سے نام کاٹ دیں گے. میرے آقا کہاں بھیج دیں؟ سوچئے اونا کو لے کے سرکار کہتے ہیں کہاں بھیج دیا، قربان ہو جائیے غریب نواز کی ذات و شان پر، ہندوستان سنبھال رہا ہے. کہاں بھیج دیا؟ فارسی میں کہتے ہیں، پشتو میں کہتے ہیں، فارسی میں معاف کیجیے گا، فارسی میں کہتے ہیں وہ کہ راج ہے وہ لوگ، مطلب اجدے کی دنیا ہے وہ، اجدے. فارسی میں اجدے کو راج کہتے ہیں اور اس پر راج کرنے والے کو ولی کہتے ہیں. تو سرکار نے کہا اگر وہ اجدے ہیں وہ راج ہے تو راج ولی ہے، یہ وہاں سے نام لے جاؤ. اب تم مت آنا، تمہارا پیڑھی در پیڑھی خاندان وہی ہوگا اور سارے لوگ مشن پہ ہو گئے. میں مشن پہ ہوں، یہ مشن پہ ہے. اب طریقت اور تعویذات میں فرق بتا رہا ہوں آپ کو کیسے الگ ہوگا. سرکار نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کھیتی باڑی وغیرہ میری آل اولاد ہوگی وہاں، تو ان کا کیا وہاں پر. آج میرا بیٹا تو میں سمجھ رہا ہوں نا ہندی انگلش بولے گا، فارسی تو بولے گا نہیں. اس کو انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ یہ بھاشا بھی تو تھوڑی سیکھے گا، ایسی کچھ ہوگا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تیرا بچہ میرے نقش قدم پر جب تک ہے چلے گا اور خدا کی بارگاہ میں پورے ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگے گا تو ریاض الدین سن لے اللہ کی بارگاہ میں میرے ہاتھ اٹھے گا. اب یہی دعا تو نہیں، وہاں سے ہوتے ہوئے بغداد شریف آئے سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں، وہاں سے بھی عطا ہوا. غوث اعظم نے کہا یہی پڑے رہو گے کہ جاؤ گے اونا؟ سرکار نے کہا چانس پاؤ. سرکار میں تو آؤں، میری آل اولاد کا کیا؟ غوث اعظم فرماتے ہیں سن ریاض الدین، تیری آل اولاد
سنت نبوی پر چل کر اچھے کردار، اچھی سوچ، اچھے کام کرنے کے بعد جو کچھ بھی وہ لکھ دے گی اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہوگی. اسے لکیر کا فقیر کہتے ہیں. وہ قبول ہوگا. اور آپ مجھ سے پوچھ رہے کیا ہے؟ اب یہ مدینہ سے، بغداد سے، خراسان سے، افغانستان سے ہوتے ہوئے آئے کب یہ ہے؟ آپ کیا گورے گاؤں سے آئے؟ یہ جو چیزیں ہیں اب یہاں پر یہ تو ہو گیا خاندانی ہمارا معاملہ. اب اس کے ساتھ ساتھ مشن کیا ہے یہ ذرا سن لیجیے. مجھے پتا ہے آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو میری محبت میں آئے، اب کئی ایسے ہیں جو ان کی اپنی ضرورت ہے. دونوں چیز کردار سے میں آپ کو بٹھا دوں گا، لیکن آپ کو کردار سے نہیں بیٹھنا. آپ کو چاہیے میڈیسن. ڈاکٹر ہے، اس سے میڈیسن سے تبھی تو ڈاکٹر ہے نا، ہونا کون پوچھے گا اس کو؟ چلو اس کا ہی فائدہ لے. چلو وہی تعویذ کے چکر میں بیٹھ آپ وہ سب بیٹھ کے کیا کریں گے؟ ہم کو کوئی مولوی نہیں بننا، عالم نہیں بننا، پیر نہیں بننا، نہیں اٹھنا افورڈیبل بھی نہیں بننا ہے. ہم بنے گا مل جائے. لاک ڈاؤن میں جیت رہا ہے 10 صاحب. لاک ڈاؤن میں زیادہ لوگ آ رہے ہیں. بابا یہ 21 بار پڑھوں گا تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. دکان کھول، دھندا کرو. کہیں آ رہے ہیں صاحب؟ دکان کھول، دھندا. مجھے خواب آ رہا ہے بابا صاحب کہ میں اڑ رہا ہوں، صدقہ دے تو اڑ جائے گا. وہ ہم سمجھ رہے ہیں نا کہاں آ رہے ہیں، وہ کہاں چاہتے ہیں ہم لے کر آئے ہوں. یہ ہوا ہے، ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہوئے ہیں ایسے. اب تعویذات آپ کی ضرورت ہو سکتی. میرا تو کام اللہ کے سوا کوئی بھی روئے زمین پر نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا جو آپ کے کام کرتے. نہ وہ کام علی باپو کر سکتا ہے، نہ وہ کام بادشاہ میاں کر سکتا ہے، نہ وہ کام راج ولی کر سکتا ہے، نہ وہ کام غریب نواز کر سکتا ہے، نہ وہ کام غوث اعظم کر سکتے ہیں، اگرچہ اللہ نہ چاہے تو. ہم منا ضرور سکتے ہیں. کوئی دعا یوں مانگتا ہے، کوئی یوں مانگتا ہے، کوئی صدقہ دے کے دعا لیتا ہے، کوئی خیرات لے کے دعا لیتا ہے. تعویذ بھی اسی دعا کا ایک ورژن، ایک طریقہ. تعویذ پرماننٹلی چیز نہیں ہے، یہ ایک خدا کی بارگاہ میں عرضی ہے. آپ سمجھیے تعویذات. ہاں اس کا اثر ہے تبھی تو ہے نا جب خدا چاہے. تبھی تو ہے نا جب خدا چاہے. دیکھو غوث اعظم کے پاس ایک عورت آئی، آ کے کہا سرکار عبد القادر سب کچھ کر لیا، دوا پانی وغیرہ وغیرہ تعویذ آ گئے. اور ولیوں کے والی سلطان الاولیاء، جیسے نبی کے والی، نبیوں کے والی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ولیوں کے جتنے آنے والے ہو چکے اور ہے ان کے سلطان غوث اعظم ہے. غوث اعظم کے پاس آئی عورت اور کہنے لگی غوث پاک عمر ڈھلتی جا رہی ہے، اولاد نہیں ہے. لیکن میں بتاتا ہوں خدا کا دینا اور نہ دینا اور ماننا اور نہ ماننے کا ڈفرینس ہے. رک جا، آپ نے مراقبہ کیا، یہ میں آپ کو نہیں سمجھاؤں گا، آپ بہت ہوشیار ہو گئے. دوسرے دن آپ کی بیگم آ کے بولے گی بابا خالی بیگ کو کیا ہو گیا، کالا کپڑا لے کے بیٹھے ہو گئے. تو آپ نے مراقبہ کیا، دیکھا، کہا کہ چاہ تجھے اور تیرے مقدر میں اولاد دی ہے، میں لوہے محفوظ تک چلا گیا. جہاں قسمت ہے میں لوہے محفوظ تک چلا گیا، لکھا ہوا نہیں ہے تیرے نصیب میں اولاد.
باہر گئی, روتی روتی ایک مرید ملا. کیا ہو گیا؟ غوث پاک کے دربار سے مایوس. کیا ایسی ایسی بات ہو گئی اور غوث پاک کے اولاد نہیں ہے میرے مقدر میں. کیا دیکھ میں جیسا ہوں ویسا پاؤں. کیا ان کو کیا اولاد نہیں ہے, یہ تو میں دنیا بھر میں کام دوا ووا لے کے دیکھ لی, نہیں ہے تبھی تو آئی ہوں. واپس آئی تو پھر آ گئی. تو کہا نا نہیں ہے, لو میں پستک چلا لیا تیرے لیے, لکھا ہوا ہی نہیں ہے, تیرے قسمت میں نہیں ہے اولاد. کہا نہیں ہے اسی لیے تو آئی ہوں. شیخ فرماتے ہیں دیکھ یہ ہمارا کام نہیں ہے, ہمارا کام کوشش کرنا ہے. تیرے مقدر میں ایک بھی لڑکا نہیں ہے. عورت شانی تھی. اچھا نہیں ہے, ایک بھی نہیں ہے. کہا ایک بھی نہیں ہے. کہا دو دے دیجیے. بڑی پاگل عورت ہے, ایک نہیں ہے تو کہتی دو دے دیجیے. کہا دو بھی نہیں ہے, تین دے دیجیے. بھائی تین بھی نہیں ہے, چار دے دیجیے. چار بھی نہیں, 5 دے دیجیے. 8 9 10 دے دیجیے. 10 بھی نہیں ہے, کیا 11 دے دیجیے. سرکار خود سمجھ جائے یہ تو 3 بنا دیے. 11 دے دیے. کہا دے دیا. عبد القادر نے تجھے 11 بیٹوں سے نوازا. اب خدا کی بارگاہ میں اللہ غوث پاک نے وہی جو تو نے لکھا وہ کہہ دیا. اب نہیں تھا وہ آ کیسے گیا؟ غوث اعظم نے کہا تو آ کیسے گیا جبکہ تیری مرضی تھی کہ عورت کو اولاد نہ ہو. خدا کہتا ہے میرے بندے سن, میں اس عورت کی قسمت کو دیکھوں یا یار کی یاری کو دیکھوں؟ قسمت کیوں بدل. اور ہندو مسلم ویورز ہے یہاں پر, اب یہاں کے آپ کو میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ کچھ بھی ہو مجھ سے پوچھ لیں. آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ جس اسلام میں آپ داخل ہو وہ اسلام کو آپ جانیں کیا اسلام ہے, صحیح کیا ہے. پروپیگنڈا بہت پھیل رہا ہے, اس پر آپ دھیان دیں. کل جیسے بھی آپ بازار سے مٹھائی لیں یا گھر میں مٹھائی بنائیں جو بھی ہے, حرم شریف 3 پھول پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ پیش کریں اور تمام حضرات اور یا اکرام کو اور ریاض الدین راجوری خراسانی کی بارگاہ پیش کریں اور دعا مانگیں. اور جتنے میرے نان مسلم بھائی اگر وہ گھر میں کر سکتے ہیں یا بازار میں یا کسی فقیر غریب نہیں ضرورت مند کو دے دیں ان کے نام سے, اور پھر دعا کریں. غریب نواز عطا رسول ہے اور راج ولی غریب نواز کی عطا کیے گا. یہ عطا معین الدین ہے. یہ شخصیت ہو چکے میرے پردادا, اگر مجھے جاننے والے برسوں سے یہاں بیٹھے ہیں جانتے ہیں میں کبھی کبھی اپنے آپ میں ڈاکٹری کرتا ہوں. میں ایسا کیوں, صحیح کیا غلط کیا, اور پکی رپورٹ دیتا ہوں. تو جہاں تک اس شخصیت کی بات ہے میرے لیے کہنا آسان نہیں ہوگا, لفظ نہیں کہ وہاں سے مجھے کیا آتا ہوا, مجھے کیا ملا. کہ اگر کہیں مشکلوں میں پھنسا بھی لوگ تو تصور کرتے ہوں گے, جاتے ہوں گے یا تصور کرتے ہوں گے, نہ ہلا کے مانگتے ہوں گے. ان کو یاد کرنے کے لیے وضو یہ وہ اچھی جگہ میں بیٹھ کر یاد کر کے اپنی پریشانی کے لیے مدد مانگتے ہوں گے. لیکن میرے ساتھ اکثر ہوگا میں یوں سو کے سوچتا ہوں کہ یہ مشکل ہے اور کروٹ بدل کے ان کا نام لیتا ہوں, خوش ہوتا ہوں. اور صبح اس مشکل کا حل نکلتا والوں کی ذات تو ہے چھوٹی مشن پر اپنے کردار کو اگر آپ بہتر بناؤ گے آپ کے گھر کے لیے بھی اچھا اور آپ کو روحانی سکون ملے گا. روحانی آپ کی روزیوں میں برکتیں ہوگی, آپ کی اولادوں میں برکتیں ہوگی.
آپ نیت کو صاف رکھیں، جو دل میں ہے وہ زبان پہ نہ ہے۔ ہمارے یہاں کبھی آتے ہیں کوئی نہیں بولنا چاہیے بول کے چلے جاتے ہیں، اب اس کے پڑوس والا کہتا ہے بابو صاحب برا مت مانیے، زبان کا تھوڑا یہ ہے رف، دل کا اچھا، اب دل کس کو نہیں کہو، جو بولنا تھا بول کر چلا گیا، دل کیا کروں؟ تو محفلوں میں دل نہیں، دل کا ایڈریس زبان دیتی، یاد رکھیے۔ آپ ایک دکان ہے، بند دکان، تالا اور زبان اس کا تالا، تالا کھلنے پر پتا چلے گا دکان جویری کی ہے یا ردی کی، اور زبان سوچ سے چلتی ہے، یاد رکھیے۔ اگر اپنے خلاف بھی کوئی، تمہارے اپنے خلاف کوئی حق بات کہے تو اسے مانو، کہ بھلے یہ آدمی میرے خلاف بول رہا ہے مگر حق بول۔ پرابلم کدھر آتی ہے مجھے صاحب؟ پرابلم تب آتی ہے کہ جب دوسروں کی غلطیوں پر ہم جج بن جاتے ہیں، فیصلہ اکرم بھائی تمہاری یہ غلطی تھی، اور اپنی غلطیوں پر ہم وکیل بن جاتے ہیں، حجت نہیں ایسا نہیں تھا ویسا تھا، ایسا نہیں تھا ویسا تھا، یہ ساری فساد کی جڑ۔ آپ مان لیں یہ غلطی ہوئی، ختم۔ جب خدا معاف کر سکتا ہے تو ہم اور آپ کیا ہے؟ اس چیز کو ہاں کبھی کبھی بزرگوں نے کہا ہے کہ سچ بولنے کے لیے پرہیز کریں، پرہیز سے مراد یہ نہیں کہ جھوٹ بولو، خاموش، کیونکہ کچھ کان ایسے ہوتے ہیں، سوچ ایسی ہوتی ہے، حالات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کا وہ سچ بولنا فتنے کا سبب بن سکتا ہے، تو اس کو دیکھ بھال کر بولا کریں۔ اگر ضروری نہ ہے نہیں ہے تو خاموش، اس کا مطلب یہ کہ سچ نہیں بولنا تو جھوٹ بول دو، بالکل نہیں۔ میں تو آپ کو کہوں گا جمعہ کے روز آخری جمعہ انگلش تاریخ میسیجز تو آئیں گے آپ کو، آپ اگر چاہتے ہو تو آپ اپنا نام نمبر بھی لکھوا دیں، وہ ایڈ کر لیں گے، اس کو یہ میسیج آپ کو ہر میلاد کا دے گا، مگر کچھ نہیں، مہینے کی ایک میلاد آپ ضرور یہاں پر آئیں، آپ کو میسیجز آئیں گے۔ دوسرا ذکر شریف یہ نہ چھوڑیں، یہ وہ خانقاہ اولین ہے جن سے سارے خانقاہ عالیہ نقشبندیاں چل رہی ہیں۔ ہم تو مومبتیاں صاحب، وہ چراغ ہے جس سے یہ مومبتیاں چل رہی ہیں۔ خانقاہ اولین کا حاضری ہے مہینے میں جو بھی ایک آتا ہے جمعہ، انگلش تاریخ کا آخری جمعہ، یہاں صاحب کا آنا جانا کم رہتا ہے۔ ابھی بیچ میں یہاں ہمارے میلاد تھی، میں نے اچانک اس کو فون کر کے کہا میں نہیں آ رہا ہوں، تب مجھے پہلی بار احساس ہوا ہمارے لوگوں کا نیٹ ورک بڑا فرسٹ کلاس۔ 9:45 بجے میں نے کینسل کیا، میرا نہیں آنا، اور بات جو ہے جنگل میں آگ کی طرح پھیلی۔ دیکھیے آپ علی باپو کے لیے اگر آتے ہو تو آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کا وقت ضائع۔ میں تو آپ کو میری جاؤں گا نا، بول رہا تھا میلاد میں خود صاحب میلاد کے لیے آتا ہوں، میں خود صاحب میلاد کے لیے آتا ہوں۔ اس خانقاہ یہ آپ کے لیے خانقاہ بعد میں ہے، پہلا میرے لیے ہے، میں خود فیض لینے آتا ہوں۔ میں نے کہا نا اگر میرے